حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي جعلنا من الباكين في عزاء الحسين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن على آبائهم أجمعين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذرارو گزر گئی شب عاشور. ذرا اذہان کو متحرک کر کے کربلا کی جانب روانہ کیجئے. یہ شب حسین کے خیموں میں کیسے گزری؟ آج کی شب عباس کا پرچم کھلا ہوا، بیبیوں کے سروں پر چادریں سلامت تھی. ذرا آئیے آ کر خیموں میں دیکھیے کہ بیبیوں کا عالم کیا ہے. ام فروار اپنے کمسن لال کو لے کر بیٹھی ہے. اے قاسم، کل چچا پر قربان ہونے کا دن ہے. بابا کی وصیت یاد ہے نا؟ علی اکبر کو بی بی لیے بیٹھی ہے. کوئی بالوں میں شانہ کرتی ہے، کوئی اپنے لال کا چہرہ تکتی ہے، کوئی پیاسے بچوں کو دھپک دھپک کر سلا رہی ہے. اسی بیبیوں میں ایک بیوی ہے جو ننھا سا جھولا جھلاتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے. کوئی ام رباب سے جا کر پوچھے، شہزادی یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ ابھی تو لال موجود ہے تو عجب نہیں جواب آئے. ارے رونے کا سبب یہ ہے کہ کل سب اپنی اپنی قربانیاں حسین کی خدمت میں پیش کریں گے. اے علی اصغر، کاش تو جوان ہوتا. اے میرے لال، تجھے خود سجا کر مقتل بھیجتی. دست ادب جوڑ کر کہوں گا، شہزادی آپ کا لال کل جو قربانی دے گا وہ کربلا کی تکمیل کا سبب ہوگا. بس عزیزان محترم، رات گزرتی جا رہی ہے. روایت میں ہے روز تاسوعا 9 محرم کا دن آل محمد کے لیے بڑا سر تھا. جب یزیدی لشکر پر لشکر بڑھ رہا تھا، ہر طرف نقارے بجائے جا رہے تھے، ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی تھی. ایک مرتبہ حسین ابن علی اپنی تلوار کے قبضے پر سر رکھ کر حالت نومیہ میں گئے. بہن نے آ کر شانہ ہلایا، بھیا یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز نزدیک سے کیوں آ رہی ہے؟ کہا عباس جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے. آئے عباس سے علمدار آ کر آقا سے کہا، آقا
لشکر جنگ کرنا چاہتا ہے. کہا عباس جا کر کہو انی احب الصلاۃ، میں نماز کو بہت پسند کرتا ہوں، ایک شب کی مہلت دیں، میں ایک شب نماز پڑھوں، قرآن کی تلاوت کروں. دیکھیں یہ کریم حسین ہے، دے رہے ہیں مہلت، مگر کہہ رہے ہیں کہ مہلت نہیں جا رہی ہے. حسین نے دروازہ کھول دیا، جو ہر ہو ادھر آ جائے. اور عباس کو ایسے ہی نہیں بھیجا کہ ارکب بنفسی انت یا اخی، اے عباس حسین آپ پر قربان، جائیے اور جا کر مہلت لے کر آئیے. بس ایک شب کی مہلت ملی. کچھ اصحاب اپنے ہتھیار کو آمادہ کر رہے ہیں، کچھ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مناجات کر رہے ہیں. رات کی تاریکی میں آقا حسین نے ارادہ کیا کہ ذرا مقتل کا مشاہدہ کریں، میدان کو جا کر دیکھیں. دبے پاؤں خیمے سے نکلے. اب جو خیمے سے نکلنے کے بعد مقتل کا مشاہدہ شروع کیا، احساس کیا کہ کوئی پیچھے ہے. نام لیا منہال، ہمارے ساتھ ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ کہا آقا اس پرآشوب دور میں آپ تنہا خیمے سے باہر آ گئے. میں کہوں گا اے عاشق حسین، کل عصر عاشورہ یہی حسین ہوگا، یا ابطال صفا وہ فرسان الحجہ کی صدا دے گا، اکیلا مقتل کی جانب گامزن ہوگا. بس عزیزان محترم، کہا جاتا ہے امام حسین نے مقتل کا مشاہدہ کیا، مقتل کا مشاہدہ کیا. دیکھا ہوگا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حبیب گھوڑے سے گرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں جون گھوڑے سے گرے گا، یہاں میرے علی اکبر کے برچی لگے گی، یہاں میرے اصغر کے تیرے لگے گا. عجب نہیں، ایک دو دال میں ایک پہلو شکستہ خاک کو صاف کرتی جاتی ہو اور روتی جاتی ہو. آئے جس کو میں نے چکیا پیس پیس کے پالا. گزر رہی ہے رات، زینب نے ماجائے کو بلایا، حسین خیمے میں گئے. حق ہے زینب کا، حق ہے زینب کا. زینب نے بڑے صدمے برداشت کیے ہیں. بادل رسالت مواب، چند دنوں کے بعد ماں کا شکستہ پہلو دیکھا، اپنے بابا کے سر پر تلوار دیکھی، اپنے بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے. زینب نے ماجائے کو بلایا اور ایک مرتبہ سوال کیا، بھیا اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا؟ یہ صدا حسین کے جانثاروں کے کانوں میں پہنچی. ایک مرتبہ خیمے کے باہر تلواروں کے ٹکرانے کی آواز آئی. مولا نے سوال کیا کیا ہوا؟ کہ آقا زادی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں ہے، اپنی وفاداری کا ثبوت دیا. میں کہوں گا اے اصحاب حسینی، خوشا بحال تمہاری قسمت پر رشک ہوتا ہے کہ زینب تم سے مطمئن، حسین تم سے مطمئن. اگر رات گزرتی جا رہی ہے، رات گزرتی جا رہی ہے، خیموں میں پانی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن کر سہم سہم کر سوئے ہیں. میں کہوں گا اے رات جتنی زیادہ طویل ہو سکتی ہے ہو جا. ابھی حسین کی بچی کچھ دیر کے لیے سوئی ہوگی، کہوانے میں چھوٹا سا بچہ ابھی ہچکیاں لے رہا ہوگا، اور محمد ماں کے پاس ہوگے. حق ہے حسین پر ایسے ہی رویا جائے. آپ کے ہاتھوں کو کسی نے باندھا نہیں ہے، آپ کی آوازوں پر کوئی قدر نہیں ہے. امام صادق کہتے ہیں خدا رحم کرے نوازوں پر، خدا رحمت نازل کرے نوازوں پر جو ہمارے جد مظلوم کی مصیبت میں بلند ہوتی ہے. بس عزیزان محترم، رات گزرتی جا رہی ہے، بچے سہمے ہوئے ضرور ہیں، مگر ایک آسرا موجود ہے کہ ابھی عباس جیسا شیر موجود ہے، ابھی علی اکبر موجود ہے، ابھی قاسم موجود ہے. عزیزان محترم، کہا جاتا ہے حسین ابن علی نے خیموں کا مشاہدہ کیا، خیموں کو نزدیک کیا. عباس کا خیمہ سب سے پہلے لگایا گیا.
اطراف میں اصحاب کے خیمے ہیں، درمیان میں بیویوں کے خیمے ہیں. یہ خیمے ایسے کیوں لگائے گئے اور ہر طرف خندق کو کھود دیا گیا، اس میں آگ جلا دی گئی تاکہ کوئی خیموں میں نہ آ پائے. میں کہوں گا مولا کل عصر عاشور کے بعد نہ عباس ہوں گے نہ علی اکبر ہوں گے. زینب کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے اجرکم اللہ. حسین مشاہدہ کر رہے ہیں، سب اپنے خیمے میں عبادت میں مشغول ہیں. کہا جاتا ہے علی اکبر کے خیمے میں آئے، وقت اذان نزدیک تھا، بس فرزند کو دیکھا ہوگا، نہ جانے کیا یاد آیا ہوگا. ارے اللہ سے میں نے اس جوان کو اس لیے مانگا تھا، اے اللہ جب تیرے رسول کی زیارت کا اشتیاق ہو تو ہم اس کا چہرہ دیکھیں. بس عزیزان محترم آئے خیمے میں. کہا جاتا ہے علی اکبر سے آذان کہلوانا چاہتے ہیں، بس عزیزان محترم آ کر شانہ ہلایا ہوگا. اے میرے لال ذرا لہجہ محمدی میں آذان تو کہہ دے. بس علی اکبر گلدستہ آذان بڑھائے، آ کر تکبیر کہی، وہ اللہ اکبر کی صدا. اشہد ان اشہد اشہد ان اشہد ان مولا اللهم اعن قدرة الحسين.